نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے اس وقت کی اس نشست میں نئے سن ہجری کا آغاز اور عاشورے کے فضائل پر کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جب نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو یہ نیا اسلامی سال ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعہ کو یاد دلاتا ہے، کیونکہ اس اسلامی سال کا جو آغاز ہوا وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ واقعہ، یہ نئے سال کا آغاز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اسے 1442 سال اس واقعہ کو گزر چکے، اور اب یہ 1443واں سال ہے جو شروع ہو چکا ہے۔
پھر محرم کا مہینہ یہ ماضی بعید سے اسلام کے سے پہلے سے احترام والا مہینہ چلا آتا ہے. وہ 4 مہینے جن کا احترام پہلے سے چلا آتا ہے اس میں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے. 3 مہینے تو یہ لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے. تو یہ احترام والے اور عظمت والے یہ مہینے ہیں. اور جب کوئی ایسے عظمت والے اور احترام والے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو اس میں انسان کی نیکی کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور ان ایام کی اس عظمت کا، اس احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ان ایام میں دیگر ایام کی نسبت زیادہ نیکی کا اہتمام کرے اور زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. یہ ان ایام کی عظمت اور احترام کا تقاضا ہوتا ہے. اکثر ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت یا محرم کے 10 دن کی فضیلت یہ واقعہ کربلا کے ساتھ وابستہ ہے. تو یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے یہ تو سن 61 ہجری میں پیش آیا. اور اس مہینے کی جو عظمت ہے یہ تو اسلام سے پہلے سے چلی آتی ہے. اور عاشورے کے روزے کی جو فضیلت ہے تو یہ جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشورے کا روزہ فرض تھا. پھر جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو عاشورے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. پھر جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ روزہ نہ رکھے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بہت ہی محبوب، بہت ہی پیارے نواسے ہیں، اور ان دونوں سے حضرات حسنین سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا. ان کے بچپن کے واقعات آتے ہیں تو یہ آپ کے کاندھوں کے شہزادے تھے، آپ اپنے کاندھوں پر بٹایا کرتے تھے، اور خطبے میں ممبر سے اتر کر خطبے میں آپ انہیں گود میں لے لیا کرتے تھے. انہیں گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو اللہ تعالی نے ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس شہادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا اسے عاشورے کے دن اور محرم کے مہینے میں اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا کہ یہ سعادت جو شہادت کا شرف ہے یہ محرم کے مہینے میں انہیں حاصل ہوئی. یہ مہینہ پہلے سے احترام والا مہینہ چلا آتا تھا. اب ہمیں اس ایام کے اندر کرنا کیا چاہیے اور ان ایام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو فرقہ ہے، اہل تشیع کا جو مذہب ہے، تو ان ایام کے اندر ان کی مجالس شروع ہوتی ہیں، واقعہ کربلا کو یاد کیا جاتا ہے اور سینہ کوبی ہوتی ہے، ایک غم منایا جاتا ہے، سیاہ لباس پہنا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سی خرافات ہیں جو اس مہینے میں جمع ہوتی ہیں، ان ایام کے اندر جمع ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں کسی کے انتقال پر، کسی کے مرنے پر جو سوگ ہے وہ 3 دن کا ہے. 3 دن کا سوگ اس اعتبار سے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہ جلایا جائے، قریب کے رشتہ دار اعزاء اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے آئیں اور ان گھر والوں کی دلجوئی کریں. 3 دن تک ان کا غم ہلکا ہو جائے اور 3 دن کے بعد پھر وہ اہل خانہ پھر اپنے گھر کی ذمہ داری خود سنبھال لیں اور اپنے جو کام کاج ہیں، مشاغل ہیں، اس میں مشغول ہو جائیں. تو شریعت نے سوگ 3 دن کا رکھا ہے، 3 دن سے زیادہ کا شریعت نے سوگ نہیں رکھا. یہی وجہ ہے کہ اسلام سالگرہ اور برسی کے تصور کی نفی کرتا ہے، کیونکہ اگر
سالگرہ اور برسیاں ہی منائی جانے لگیں تو سارا نظام زندگی معطل ہو جائے گا. روز کسی کی پیدائش کا دن ہوگا، روز کسی کی وفات کا دن ہوگا. تو پھر روز کسی کی پیدائش کا دن منائیں گے، کسی کی وفات کا دن منائیں گے، تو یہ کارخانہ عالم کیسے چلے گا؟ بس کبھی خوشی مناؤ کبھی غمی مناؤ، تو ساری دنیا کا نظام معطل ہو جائے گا. اس لیے 3 دن کا سوگ رکھا گیا کسی کے انتقال پر. اور پھر یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد پھر اس واقعہ کو یاد بھی نہ کرو. جو واقعہ پیش آیا از خود اس واقعہ کو یاد نہ کرو، اور اگر غیر اختیاری طور پر یاد آ جائے، آپ نے فرمایا کہ انا للہ پڑھ لو. کسی ہمارے پیارے کا نقصان ہو گیا، کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، اور مرسا برس کے بعد وہ واقعہ یاد آیا تو انا للہ پڑھ لو. اب انا للہ جب آدمی پڑھے گا تو اسے وہی ثواب ملے گا جو پہلی دفعہ صبر کرنے پر ملا تھا. یہ شریعت کی پاکیزہ تعلیمات ہیں. لیکن اس واقعہ کو یاد کر کے سینہ کوبی کرنا، غم منانا، تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اس لیے برسی اور سالگرہ کے تصور کی شریعت نے نفی کی ہے. بہت سے لوگوں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، ہر سال اس کی برسی مناؤ، ہر سال سارے رشتہ داروں کو جمع کرو. تو یہ ایک رسم ہے، اور جو رسم ہو واجب الترک ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما تو شریعت ہے. جہاں شریعت کا حکم ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے تو اسے کرنا چاہیے، اور جہاں شریعت نے کسی کام کی نفی کی ہے تو پھر وہاں پر اس کام کو اپنی طبیعت کی خوشنودی کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے بچنا چاہیے. تو یہ واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے، انتہائی غمناک اور اندوناک واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ کہ جب اس واقعہ کو پڑھا جائے، سنا جائے تو طبیعت لرز جاتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ، خانوادہ رسول کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا، اور یہ برتاؤ کرنے والے وہ کون ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی نسبتوں کا خیال نہ کیا کہ یہ کس نسبت کے حامل ہیں، ان کا کیا درجہ اور مقام ہے. کہ حضرات حسنین کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. یہ درجہ اور مقام ہے. تو یہ کس طرح سے یہ ظلم اور بربریت ہوئی، اور کس طرح سے یہ حضرات، یہ خاندان اہل بیت کس طرح سے اس مقتل گاہ میں قتل کیا گیا. ایک عجیب غمناک اندوناک واقعہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت اور جو قدرت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں کوئی واقعہ لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ واقعہ ہو کر رہتا ہے. پھر انسان اگر چاہے اس واقعہ کو روکنا تو اسے روک نہیں سکتا. اور یہ بھی وہی چیز ہے کہ تقدیر کا لکھا تھا، اس واقعہ کا پیش آنا یہ پیش آ گیا. ورنہ اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، ان حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کر کے کربلا نہ جاتے، کیونکہ کربلا والے نے جو کوفہ کے لوگ تھے تو کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی دھوکہ کیا تھا، اور پھر حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو امام حسن رضی اللہ عنہ سے بھی دھوکہ کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اس حالت میں کہ دونوں کی فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے تھیں، اور مدائن کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی عراق میں موجود ہے. تو صلح کا پیغام بھیجا امام حسن رضی اللہ عنہ نے، اور اس کا بھی ایک سبب تھا، اس کا پس منظر تھا. اور پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 فرقوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان یہ صلح کا ذریعہ بنے گا.
اب کہاں ان کے بچپن کا زمانہ ہے، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ یہ دو گروہوں کے درمیان امت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ صلح کا ذریعہ بنے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم امیر معاویہ سے صلح کر لینا، اور اگر تم نے صلح نہ کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کے اندر اتنا اختلاف کھڑا ہوگا اور سر ان کاندھوں سے کٹ کٹ کر اس طرح سے گریں گے کہ ڈھیر لگ جائیں گے، پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے صلح کر لینا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن نے بیعت لی تو بیعت اسی بات پر لی کوفہ کے لوگوں سے، ان کوفیوں سے، کہ صلح اور جنگ میں تم میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو، میری اطاعت کرو گے، چاہے جنگ ہو یا صلح ہو۔ اس پر بیعت لی، اور پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 40,000 کا یہ لشکر لے کے چلے، مدائن پہنچے، پیچھے سے خبر اڑا دی کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے لشکر کو شکست ہو گئی، نہ معلوم کس نے پھیلائی، اور اس پر کوفی آپے سے باہر ہو گئے، کوفہ کے رہنے والے، اور تاریخی اعتبار سے بھی ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا کہ یہ کسی کے وفادار نہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے جھگڑنا شروع کیا، ان کے لباس کو پھاڑا، برے القاب سے پکارا، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو کسرا کا محل تھا مدائن میں، اس محل میں پناہ لی، اور پھر وہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ احترام فرماتے تھے اہل بیت کا، ان کی عظمت تھی دلوں کے اندر، فوراً ایک سادے کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا کہ شرائط آپ لکھ لیجئے، مجھے منظور ہے۔ تو جو شرائط اس پر امام حسن رضی اللہ عنہ نے لکھی اس پر امیر معاویہ نے قبول کیا، صلح ہو گئی۔ اور یہ سن 41 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب سن 41 ہجری کا یہ واقعہ اور یہ صلح ہوئی، اور وہ 5 سال کا جو انتشار تھا، شدید قسم کا اختلاف اور انتشار، جس میں کئی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ، اس کا خاتمہ ہوا، اور یہ دور مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد، ترقی اور فتوحات کا زمانہ ہے۔ کہ حضرت امیر معاویہ کے اس دور کے اندر جو 20 سال کا یہ دور ہے، اسلام کی جو سرحدیں ہیں وہ افریقہ اور یورپ تک پہنچی، اور اس طرح سے یہ ہمارے سینٹرل ایشیا جو ہے، یہ روسی ریاستیں جو سینٹرل ایشیا کہلاتا ہے، یہاں تک پہنچی، اور یہ پورا خطہ جو ہے وہ اسلام کی سرحدیں جہاں جہاں پھیلی، اور جہاں جہاں آج اسلام موجود ہے یہ اس زمانے کے اندر وہاں تک اسلام پھیلا۔ سن 51 ہجری میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں زہر دیا جاتا ہے، اور زہر کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر سن 61 ہجری آتا ہے۔ سن 61 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے، اور مشورہ دینے والے بھی صحابی رسول ہیں، کہ آپ اپنے بعد کے لیے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ پھر امت میں کوئی اختلاف کھڑا ہو جائے، پھر خلافت کے لیے کوئی نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے تو اب امت اس کو سہار نہیں سکے گی۔ اور یہ مشورہ دینے والے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، جو بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں اور بیعت رضوان میں بھی جو شریک تھے، تو یزید کا نام تجویز ہوتا ہے اور یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب یہ بیعت کا مسئلہ مدینہ طیبہ پہنچا تو یہاں پر بعض صحابہ نے اس پر اعتراض کیا اور انکار کیا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسلام کا جو نظام خلافت ہے اور ایک شورائیت کا جو نظام ہے، اس نظام کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ بڑے بڑے صحابہ، امام حسین رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے انکار کیا کہ اس بیعت میں ہم اس بیعت کو قبول نہیں کرتے، اس سے انکار کیا. اور پھر یہ حضرات وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے. جب بیعت کا مسئلہ مدینہ طیبہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ آ گئے، اور پھر کوفہ سے کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیے، جیسے حضرت علی کو خط لکھ لکھ کر بلایا تھا کوفہ، تو خط لکھے بلایا کہ آپ آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ نے روکا کہ آپ نہ جائیں، ان پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ یہ پہلے دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، آپ کے والد کو دھوکہ دیا، تو ان پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، ان کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کیسے حالات ہیں. جب وہ وہاں پر گئے تو ان کی طرف سے کچھ اچھی اطلاعات آئیں کہ حالات کچھ اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا، اور اپنے اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ. تو پھر صحابہ نے روکا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا کہ ان پہ بھروسہ نہیں ہے، کہیں آپ کے ساتھ وہی نہ ہو جیسے مدینۃ الرسول میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھر والوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کو شہید کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اہل بیت کی اپنی ایک شان ہے، اور جو عزم، ہمت، استقامت کہ وہ ایک کوہ گراں، اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی. اور یہی چیز امام حسین رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھی کہ ایک عزم اور ایک استقلال تھا، ایک استقامت تھی. تو یہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے، اور جب راستے میں پہنچے ہیں ابھی تو اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اب یہ وہاں سے واپس پلٹنا چاہتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے جو خاندان والے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بدلہ لیں گے. یوں یہ قافلہ چلا اور یہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا. اور پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا کوفے کا، وہ اپنا لشکر لے کر آ گیا. پھر عمر ابن سعد جو سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، ان کا ایک لشکر آ گیا. شمر الجوشن کا لشکر آ گیا اور ان کے لشکر کو گھیرا دیا. مذاکرات بھی ہوئے. تو آخر میں یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا ہمیں مکہ جانے دیا جائے، میں مختصر قرض کر رہا ہوں، یا کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف جانے دیا جائے، یا ہمیں دمشق جانے دیا جائے، تاکہ ہم خود جا کر یزید سے اپنے معاملات کو طے کر لیں. لیکن وہ معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے اور گھیرا اتنا تنگ ہو چکا تھا کہ وہ جو خطوط لکھے تھے کوفیوں نے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں نے، وہ بوریوں کے اندر بند تھے، بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی تھیں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس میدان کربلا میں ان کو پکارتے تھے، ان کو پیغام دیتے تھے، اور وہ خطبات موجود ہیں کہ کوفیوں تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، او فلانے او فلاں او فلاں، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور یہ تمہارے خط میرے پاس موجود ہیں. تو جب وہ لوگ بے نقاب ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ وہ یہی راستہ تھا کہ کسی طرح یہ یزید کے پاس نہ پہنچے. اگر وہاں پہنچے تو ان کی تو صلح ہو جائے گی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اس لیے وہ گھیرا اتنا تنگ کیا گیا. کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے جو یزید کا نائب یہاں پر ہے ابن زیاد، اس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں یزید کی، تو پھر آپ چلے جائیں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے تو پھر جھگڑا کیا رہتا ہے باقی، پھر تو کوئی اختلاف ہی باقی نہیں رہا، کیسے بیعت کر لیں.
بس پھر اس کے بعد یہ سارا سانحہ رونما ہوا کہ جس میں اہل بیت کا خاندان کس طرح سے شہید کیا گیا. وہ ایک بڑی دردناک اور ایک المناک داستان ہے کہ کس طرح سے پانی بند کیا گیا اور کس طرح سے اس تنگ ماحول کے اندر مقابلہ ہوا اور کوفے والوں نے دھوکہ دیا. کوئی ان کی طرف سے مقابلے کے لیے نہ آیا اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے. بعض جگہ آتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا 60 لوگ تھے. بس ایک چھوٹی سی ایک جماعت تھی اور وہاں ہزاروں کا لشکر تھا. لیکن اس کے باوجود مقابلہ کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ آخر تک لڑتے رہے. یہاں تک کہ ایک بازو پر حملہ ہوا، ایک بازو تو دوسرے بازو کو جب اٹھانا چاہا تو وہ بھی شل ہو چکا تھا، وہ نہ اٹھ سکا اور پھر ایک تیر لگا جو آر پار ہو گیا. تو یہ سارا واقعہ اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو قلم کیا گیا، تن سے جدا کیا گیا. اور جب وہ سر سے جدا کر کے وہ ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ ایک چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھڑی لگانے لگا. ایک صحابی رسول وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد کو ڈانٹا کہ تو یہ چھڑی یہاں پہ لگاتا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے اور تو اس پہ چھڑی لگاتا ہے. اس کو سخت ڈانٹے، سخت ناراض ہوئے. لیکن اس سارے واقعہ کے اندر اہل بیت کا صبر دیکھیے، ان کا استقامت دیکھیے کہ حضرت زینب بنت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یہ عجیب خاتون ہے کہ ان کے اندر اتنا صبر، اتنا شکر، اتنا تسلیم و رضا، اتنا ایثار اس خاتون کے اندر، اور ایسا وفا اور ایسا جرأت کا اظہار کہ جو ان کی کردار کی عظمت ہے دنیا اسے پیش کرنے سے قاصر ہے. کہ یہ خاتون تنہا ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے امام زین العابدین اور کچھ بچا کچا قافلہ، کچھ خواتین اور بھی ہیں. لیکن کیفیت کیا ہے کہ اللہ نے جو ایک عالی نسب ان کو عطا کیا تھا کہ عجیب جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار ان کو دیکھا اپنے بازوؤں میں ہاتھوں میں اٹھایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زینب تو خدیجہ سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی نانی سے مشابہت رکھتی ہے. اور اسی طرح حضرات حسنین کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرے سے لے کر سر سے لے کر ناف تک جو حصہ تھا، آدھا جسم تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نیچے کا جو حصہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. تو عجیب ان کی شان ہے. اور پھر کس طرح سے انہوں نے تربیت پائی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں پرورش پائی. اس وقت یہ کیفیت ہے کہ رات ہے، اندھیرا ہے اور شہداء کی لاشیں ہیں، اور ادھر جو دشمن کی فوج ہے اس دشمن کی فوج کے خیموں کے اندر خوشی کے شادیانے ہیں اور یہاں پہ غم اور سوگ ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی شان کیا ہے کہ جو اپنے جگر گوشوں کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھ رہی ہیں کہ ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن عبداللہ اور ایون بن عبداللہ یہ دو اس میں شہید ہوئے، بھائی شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، بھانجے شہید ہوئے. سب کو دیکھا اور وہ صحرا کی وحشت ہے، کربلا کا میدان ہے، وہ ساری چیزیں سب کچھ دیکھا. لیکن اتنا غموں کا پہاڑ اٹھائے یہ تنہا بیٹھی خاتون، لیکن نہ کوئی گریہ کیا، نہ کوئی ماتم کیا، نہ کوئی سینہ کوبی کی اور نہ ہونٹوں پر کوئی شکایت کے الفاظ آئے. ایک صبر اور استقامت کی ایک داستان تھا کہ کس طرح سے صبر اور استقامت کو تھامے ہوئے تھے. ایک تنہائی خاتون ہے. اور جب یہ قافلہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، کتنا بڑا سانحہ پیش آیا، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہے کہ بس یہ واقعہ مقدر تھا، ہونا تھا، ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو جاری ہو کر رہتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ باوجود روکنے کے کتنے صحابہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ اعتبار کے لائق نہیں، یہ دھوکہ دینے والے ہیں، ان کوفیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بس وہی بات کہ یہ واقعہ ہونا تھا، ایک مقدر ہو چکا تھا تو یہ واقعہ گزرا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھ لیجئے، طائف کا واقعہ پیش آیا کہ آپ کے پنڈلیاں زخمی ہوئیں، پتھر لگائے مارے گئے، جوتیاں مبارک خون سے بھر گئیں۔ بعد میں ملک الجبال آتا ہے کہ جی آپ فرمائے تو یہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس بستی کو پیس دیا جائے، تو فرشتوں کے ذریعے پہلے بھی حفاظت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی جو ظاہر ہوئی۔ اسی طرح احد کا میدان ہے، آپ کے چہرہ مبارک پہ پتھر لگتا ہے، چہرہ مبارک زخمی ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کی جو آہنی خود ہے اس کی خود کی جو کڑیاں ہیں آپ کے جبڑے میں پھنس جاتی ہیں، اور جب وہ نکالی جاتی ہیں تو دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی جا سکتی تھی، چہرہ لہو لہان ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہے جو ظاہر ہو کر رہی۔ تو اپنے پیاروں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ ایک واقعہ تھا جو مقدر تھا، وہ پیش آ گیا تاریخی اعتبار سے۔ تو جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا کہ اس ایک خاتون کی استقامت آپ دیکھی کیسی ہے کہ صحرا کا وہ منظر کتنا دہشت زدہ منظر ہوگا، کتنا خوف والا وہ منظر ہوگا، لیکن اس رات میں بھی نہ کوئی نماز گئی، نہ تہجد گئی، نہ کوئی ذکر اذکار گئے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم سب کے لیے سبق ہے، خواتین کے لیے سبق ہے کہ ایک عورت کے اندر کس درجے کا استقلال ہے، کس درجے کا صبر اور شکر ہے، اور کس درجے وہ اللہ کی رضا کے اندر راضی ہے کہ یہ تھا مقدر ہونا، ہو چکا۔ اپنے کسی معمول کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ یہ رات ایسی قیامت برپا ہونے والی رات تھی کہ جب وہاں پر اس کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے حضرت زینب سے پوچھا، ابن زیاد نے، کہ تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا؟ اب وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ خدا کے امر کو تم نے کیسا پایا اپنے بھائی کے سلسلے میں؟ تو حضرت زینب بنت علی المرتضی رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، بہت اطمینان سے جواب دیا کہ ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور خدا کے یہاں خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے، یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے۔ اور کہا کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ ابدی میں اب یہ آرام کر رہے ہیں، یہ تو جنت کے باغوں میں ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب تاب و جاب دانا، کہ شہید کا صلہ کیا ہے؟ اسے ایک نئی زندگی دی جاتی ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ تو ابدی آرام کے اندر ہیں، اللہ کے پاس ہیں، وہ تو ایک راحت کے اندر ہیں۔ تو اس درجے کا صبر، شکر، اللہ کی رضا میں راضی، آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ ایک عورت ہو کر کس درجے کا صبر اور استقلال ہے، کس درجے کی ہمت ہے، کس درجے اللہ کی رضا کے اندر راضی ہے۔ آج تو معمولی سی کوئی بات پیش آتی ہے، زبان پہ شکوہ شکایت آ جاتا ہے، انسان تقدیر پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور وہاں کہتی ہے کہ بس اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا تھا کہ ان کو مقتول اللہ دیکھے، اور اللہ کے پاس ابدی آرام گاہ میں یہ چلے گئے، اب تو یہ ابدی آرام کے اندر ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرنے نہیں پاتا، پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے۔ اور دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس بات کی تمنا نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے، لیکن شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، شہید یہ تمنا کرتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی، آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اس بات کی آپ نے بھی تمنا ظاہر فرمائی۔ اور پھر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچا، تو اس کے محل میں کوہرام برپا ہو گیا، اور وہاں حضرت زینب نے جو خطاب کیا اس میں حق گوئی کی، ایک منفرد مثال قائم کی، اور ایسی حکمت اور دانش اور جرأت اور بہادری کے ساتھ باتیں کی
کہ خاتون ہو کر اتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ یزید کے دربار میں کہا کہ تم اپنے زوم کے اندر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو کامیابی مل گئی اور اہل بیت سر نگوں ہو گئے، یعنی تم نے ان کے سر تن سے جدا کر دیے؟ مگر یاد رکھو کہ اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اور تاریخ اس بات کی پھر گواہ ہے، تاریخ پر یہ الفاظ مہر تصدیق ثبت کر چکے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے، علامہ اقبال نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ اس کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قطع نظر اس سے کہ بعد میں اس نے کیا کیا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو اس نے بہت برا بھلا کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ تم ایسا کرنا، ان کو شہید کر دینا، اور ان کی تنزلیاں کی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ اس کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ایک مختصر سی ایک اس کی داستان ہے، لیکن ان ایام کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ سبق ملا کہ انسان کی زندگی کے اندر جیسے بھی حالات پیش آئیں اسے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور استقلال اور ہمت کا دامن تھامے رہنا چاہیے، استقامت کا دامن اسے تھامے رہنا چاہیے، زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں آنی چاہیے۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں اور یہ واقعات انسان کے لیے ہمت دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ان واقعات کو یاد کر کے ہر سال وہ دن منایا جائے، سوگ منایا جائے، سینہ کوبی کی جائے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غم کے واقعہ کو یاد کرے اور یاد کر کے سینہ کوبی کرے، اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے چہرے کو پیٹے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی سینہ کوبی کرے، کوئی چہرے کو پیٹے، کوئی اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے گریبان کو چاک کرے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جو کچھ بھی رسومات جاری ہیں، ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں کرنے دو، لیکن ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان ایام کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ لیکن اس معاملے میں بھی فرمایا کہ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، کہ فرعون غرق ہوا تھا، بنی اسرائیل پار ہو گئے تھے، تو اس کے تشکر میں روزہ رکھتے ہیں یہود، جو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم زیادہ قریب ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، تو فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں تو ان کی تشبہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس معاملے میں یہود کی مخالفت کروں گا، یعنی ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں رکھوں گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا خالفوا فیہ الیہود، اس معاملے میں یہود کی مخالفت کرو، ایک روزہ پہلے رکھو یا ایک روزہ بعد میں رکھو، یعنی یا تو 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو۔ اور یہ ایک روزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک روزہ رکھنا جو عاشورے کا روزہ ہے، فرمایا کہ یہ عاشورے کا روزہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس سے مراد نہیں۔ اور دوسرا عمل جو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورے کے دن، 10 محرم کو عاشورے کے دن، جو اپنے اہل خانہ پر وسعت کرے کھانے پینے میں، اپنے دسترخوان کو تھوڑا وسیع کر دے، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اپنے اہل خانہ پر کھانے پینے میں دسترخوان پر وسعت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی دیگے پکانا نہیں، کوئی سبیلے لگانا نہیں، کوئی بکرے اور بچڑے ذبح کرنا نہیں،
آج یہ رسومات عام ہو چلی ہیں، اور لوگوں کے عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے کہ اگر ہم نے امام حسین کے نام کی کوئی نیاز نہ کی، کوئی نظر نہ کی، تو کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کسی بلا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ بھائی اہل بیت کا بڑا درجہ اور مقام ہے، اور بغیر اہل بیت کی محبت کے ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، لیکن نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور شریعت نے جس کام کی جتنی حد بیان کی ہے بس اس کو اتنی حد میں رکھنا چاہیے، یہ کہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا۔ پھر اسی طریقے سے ان ایام کے اندر یہ چندہ لے کر یہ غیر اللہ کے نام کے کھانے پکتے ہیں، کہیں پر حلیم پکا، کہیں پہ کچھ پکا، کہیں پہ کچھ پکا، اور پھر وہ گھروں میں بھی بھیجے جاتے ہیں اور لوگ کھا لیتے ہیں۔ اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس قسم کا جو کھانا آئے اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے، جو کہ غیر اللہ کے نام کا ہے۔ اور اگر کوئی نظر اور نیاز ہے تو اس کا مستحق تو غریب ہے، جو مستحق کے زکوٰۃ ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ ایک غنی، ایک مالدار آدمی کیسے اس کو کھا سکتا ہے؟ تو یہ احتیاط ہونی چاہیے۔ آج لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، تو یہ بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ بس اصل دو کام کرنے کے ہیں، ایک 9-10 کا روزہ یا 10 یا 11 کا روزہ، کہ عاشورے سے ایک روزہ پہلے رکھ لے یا ایک روزہ بعد میں رکھ لے۔ اس کی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور دوسرے، اپنے دسترخوان کو کشادہ کرنا، اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ فراخی کو اختیار کرنا، کہ جتنا آدمی یومی اپنے گھر میں کرتا ہے اس سے کچھ تھوڑا اضافہ کر لے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بزرگوں نے بیان فرمایا کہ جس طرح رزق ظاہر ہے اس طرح رزق باطن بھی ہے۔ رزق باطن کیا ہے؟ نیکی اور طاعت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو ان ایام میں جہاں رزق کے ظاہر میں وسعت کرے، اپنے دسترخوان کو وسعت دے، وہیں پر نیکی کا اہتمام بھی زیادہ کرے۔ تو جب نیکی کے اہتمام میں یہ لگے گا تو اللہ اس کے رزق باطن کو بڑھا دے گا، یعنی سارا سال اس کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ زیادہ توفیقات عطا فرمائے گا، جیسے ظاہری رزق کے دروازوں کو کشادہ فرمائے گا، تو اسی طرح سے اللہ باطنی رزق یعنی نیکی کے دروازوں کو بھی کھول دے گا، اور آئندہ سال یا زیادہ نیکی کرنے کی توفیق اسے عطا فرمائے گا۔ تو بس یہ کام کرنے کے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو کچھ کوئی جلوس ہے، کوئی ماتم ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان چیزوں کو زینت نہیں بخشنی چاہیے، کیونکہ جہاں پر صحابہ کی تنقیص اور توہین ہوتی ہو اور پھر ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ظاہر ہے کہ صحابہ کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو صحابہ کی توہین اور تنقید کرنے والے ہوں ان کے پاس کبھی اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بس یہ آج کی معروضات ہیں کہ وہ کام کرنا چاہیے جس کا ہمیں وحی کے ذریعے سے پتہ چلا، اپنے نبی کی تعلیمات سے پتہ چلا، صحابہ کے عمل سے پتہ چلا، بس وہ کام کرنا چاہیے۔ اور جو ان چیزوں سے ثابت نہیں، نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، نہ وہ صحابہ کا عمل ہے، وہ ایک آج کے زمانے کی رسومات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خواہ کوئی سا بھی زمانہ ہو، کوئی بھی کرنے والا ہو۔ اور جو کوئی ایسا کرے وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، لیکن ہمیں اپنی حفاظت، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ بچوں کو دکھانے لے جاتے ہیں، ارے بھائی یہ کو دکھانے کی چیز ہے؟ جس چیز پر ظلمت ہے اور جہاں پر صحابہ کی دشمنیاں موجود ہیں، صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع موجود ہے، ان چیزوں کو بچوں کو دکھانا، وہ چیزیں بچوں کے ذہن پہ نقش ہو جائیں اور بچے یہ سمجھنے لگے کہ شاید کوئی بہت اچھی چیزیں ہیں، تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نہ خواتین کو باہر جانا چاہیے، خواتین بھی بڑے شوق سے جاتی ہیں کہ جی چلو جلوس دیکھنے کے لیے جائیں، اور اگر یہ لوگ رک جائیں، یہ تماش بین جو تماشا دیکھنے والے ہیں، اگر یہ لوگ رک جائیں تو یہ ساری اس کی حقیقت جو ہے ختم ہو جائے، کہ پھر یہ ان کی اصلیت سامنے آ جائے کہ کتنے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان ایام کی برکات اللہ نصیب فرمائے، اور ان ایام میں جو کرنے کے کام ہیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کی خیر عطا فرمائے، اور ان ایام میں جو شر ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس نئے ہجری سال کو اللہ تعالی سارے عالم کے لیے، عالم اسلام کے لیے فتوحات کا، کامیابیوں کا اللہ سال بنا دے، اور اس کرونا کی وبا سے اللہ سارے عالم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ اس نئے ہجری سال کو سارے عالم کے لیے ساری انسانیت کے لیے یا اللہ خیر کا سال بنا. عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اس نئے سال کو مبارک فرما. یا اللہ اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما. ساری انسانیت کو یا اللہ امن عافیت اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ یہ محرم کا مہینہ یا اللہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرما. یا اللہ عاشورہ کے عبادات کا اہتمام کرنے والا بنا. ان ایام کے اندر یا اللہ جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ جو شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی گمراہی سے یا اللہ بھٹک جانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. عقیدے کی خرابی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر عمل میں یا اللہ اپنی رضا کا قصد ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. عدم رضا والے کاموں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ جو اہل بیت کی قربانیاں ہیں اے اللہ تو ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما. ان کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا. اے اللہ جو عزم جو استقلال جو استقامت انہیں عطا فرمائی. یا اللہ جو صبر اور شکر کا مقام عطا فرمایا. اے اللہ جو رضا بالقضاء کا مقام انہیں عطا فرمایا. اے اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا. یا اللہ خوشگواریوں پر شکر کرنے والا بنا. ناگواریوں پر صبر کرنے والا بنا. اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا. اچھے کردار اور اچھی گفتار کا ہمیں حامل بنا. دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما. دلوں کی قساوت کو دور فرما. زبان کی سختی کو دور فرما. یا اللہ نرم کلامی ہمیں عطا فرما. یا اللہ اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا. اے اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما. اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما. اے اللہ جب تک کی زندگی ہے ہر معذوری سے بچا کے رکھنا. چلتا پھرتا رکھنا.
اعضا کی سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی معیت اور نصرت نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، گھروں میں خیر و برکت کا یا اللہ نزول فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، اکرام مسلم کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، بے حیائی کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما، آزادی اور بے باکی کے فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ ہماری خواتین کو با حیا بنا، یا اللہ با پردہ بنا، با کردار بنا، عفیف اور پاک دامن بنا، ہر قسم کے شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔